نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان اللہ علیم بما يفعلون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ گزشتہ آیت میں مشرکین کا ذکر ہوا کہ وہ بے عقل ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت و مظاہر ان سب کو دیکھ کر وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب ان کے توہم پرستی، وہم پرستی کا ذکر ہے۔ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، ان میں اکثر تو نہیں چلتے مگر گمان پر۔ بے شک گمان حق کا کام نہیں دیتا، بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے۔ اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں سرداران کفر، مشرکین مکہ، کفار مکہ، ان کے سردار وہ اپنے گمان سے شرک کرتے ہیں، وہم سے شرک کرتے ہیں، اور ان کے ماتحت ان سرداروں کی دیکھا دیکھی میں وہ لوگ بھی ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یا اکثر لوگ محض گمان سے شرک کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اسلام کی حقانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دل سے قائل ہیں، مگر صرف حسد اور اناد سے کفر کرتے ہیں۔ حسد کی بنیاد پر ایمان نہیں لاتے، محض اپنی رائے اور جیسا وہ سوچ لیتے ہیں ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ان کا گمان نرا جاہل ہے، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ مشرکین اپنے گمان سے شرک کرتے ہیں، مطلب گمان سے مراد یا تو ان کے جاہل باپ دادا ان کی پیروی ہے کہ یہ چلا آ رہا ہے، ان کے پیچھے یہ بھی چل پڑے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک خدا اتنے بڑے جہان کو کیسے چلا سکتا ہے، ایک خدا اتنا بڑا جہان سنبھال نہیں سکتا، لہذا کچھ اس کے شریک و پارٹنر بھی چاہیے جو اس دنیا کو چلا لے، معاذ اللہ۔ اسی کو رول مانی نے اس جگہ فرمایا، علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالیٰ نے، کہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ بہت سے کفار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ذات و صفات کو مانتے ہیں، مگر نور نبوت سے نہیں بلکہ محض اپنے عقل، اپنی رائے سے، اور ظاہر بات ہے وہ بھی کافر ہیں کہ ظن اور گمان سے مانتے ہیں۔ توحید اس وقت قبول ہے جب نبی کی معرفت ملے، محض اپنی عقل سے اس میں کئی حصے کر دیتے ہیں، تو یہ مشرکین ہے۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں اکثر تو نہیں چلتے مگر گمان پر، بس نرا گمان ہے ان کا اور اسی کے پیچھے چل پڑے۔ ان کے پاس ان کی دلیل نہیں ہے، جس چیز کو وہ مانتے ہیں اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور دلیل ہے تو ایسی ہے جو عقل میں نہ آ پائے، بس قیاس آرائیہ ہے، وہم و گمان پہ ان کے سارے عقیدے قائم ہے، اور اس لیے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے آ رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ دلیل نہیں اتاری، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اور مشرکین کا یہ حال ہے کہ وہ ان کے عقائد اور جس کو وہ مانتے ہیں ان میں اکثر دیکھیے گا تو وہم ہے۔ کیا ہے؟
وہاں ان کے مذہب کی بنیادی توہم پرستی پر ہے، حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، جبکہ اسلام وہ ہے کہ جس کے عقائد اور جس کے اصول کو اللہ تعالیٰ نے اتارا دلیلوں کے ساتھ۔ اسلام کا ہر ضابطہ عقل میں بھی آ سکتا ہے، وہ اللہ کا بنایا وہ آسمانی قانون، اس پہ دلیل ہے۔ جیسے ہم لوگ خدا ایک ہے، ہمارا عقیدہ ہے، تو ایک خدا ہونے پہ ہزاروں دلیل ہے، مگر مشرکین کا یہ حال نہیں ہے، ان کے سب وہم پہ چلتے ہیں۔ راستہ جا رہے ہیں، بلی آ گئی تو نہیں جانا، چلو بھائی، اور یہ ساری چیزیں پھر ہم میں بھی آ جاتی ہیں۔ کالی بلی گزر گئی، چلو اب کام نہیں کرنا، ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے، پیسہ آئے گا، دائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو آئے گا، بائیں آنکھ پھڑکے گی تو جائے گا۔ یہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہمارے اندر؟ کوا آج چھت پہ بیٹھا ہے، کچھ برا ہونے والا ہے، یہ سب وہیں سے نکلا ہے۔ اور پھر معاشرے میں مشرکین اور مسلمانوں کے بستیاں قریب قریب رہیں، میل جول رہا، تو پھر وہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی آ گئی۔ یہ ساری چیزیں، ایک صاحب آئے تھے، سگائی کرنے جا رہے تھے اور 3 مرتبہ گاڑی کے آگے سے بلی آئی، تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے مجھے فون کر رہا ہے، مولا وعدہ نے بسم اللہ کرو غوث پاک کا نام لے کر۔ تو اگر بلی کو جب اتنی طاقت ہو، میں سمجھتا ہوں پھر بلی ہی کیوں بھائی، کتا راستہ کاٹتا ہے وہ بھی تو کاٹتا ہے بھائی، جا رہے ہو گائے بیل بھینس آ رہی ہے وہ بھی تو راستہ کاٹ کے گئے، بیچاری بلی ہی کو بدنام کیوں کیا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، توہم پرستیاں ہیں، اور ان میں سے بہت ساری چیزیں پھر آہستہ 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 مسلم معاشرے میں بھی آ گئی۔ ایک گاڑی کا نمبر کچھ تھا، پتہ نہیں کیا تھا، تو صاحب گاڑی کی قیمت کیا تھی، اس کی 2 گنی 3 گنی قیمت دے کے وہ گاڑی خرید رہا ہے، کہ یہ آنکڑا میرا فیوریٹ ہے۔ ایک صاحب بول رہے تھے کہ گاڑی ان کی بک نہیں رہی، کیوں؟ کہ اس میں 13 کا آنکڑا ہے، لوگ لے نہیں رہے۔ بتائیے، یہ سب توہم پرستیاں ہیں۔ اسلام کو ان ساری چیزوں سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ایمان مضبوط ہوتا ہے تو مومن کا ہر کام جو بھلائی اور خیر خواہی کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ برکتیں دیتا ہے، اللہ برکتیں دیتا ہے۔ مگر وما یتبع اکثرهم، یہ مشرکین کے تعلق سے وہ ساری چیزیں اسلامی معاشرے میں نہیں آنی چاہیے، اور پھر رسمیں آتے 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 پھر وہ عقیدہ بن جاتی ہے۔ ہلکی پھلکی چیزیں ہوتی ہیں مگر آگے چل کر وہ عقیدہ بن جاتی ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ غریب ہیں مگر میرے والد کا انتقال ہو گیا، مگر اب ہمارے یہاں ایسا ہے کہ چہلم میں بکرے کی منڈی ہی چاہیے فاتحے میں، بناتے نا۔ بیچارہ غریب آدمی کیا کرے گا بھائی، کہاں سے لائے گا؟ اور پھر لوگوں نے اس کو ضروری کر دیا ہے کہ چہلم میں یہ ہونا چاہیے، جبکہ شریعت نے ان ساری چیزوں پہ کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ اگر ایصال ثواب کرنا ہے اور تمہاری پوزیشن نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ قرض لیا جائے، پانی کا ایک گلاس رکھ کر چند بار سورہ اخلاص پڑھ کے دم کرو اور فاتحہ ہماری مرحومین کے ایصال ثواب کر دو، اس کا ثواب بھی اللہ مرحومین کو پہنچا دے گا۔ ضروری نہیں ہے اس کے لیے یہاں سے دیا جائے وہاں سے جوڑ توڑ کیا جائے، اور جو ہے پھر جو چیزیں اسلام نے ضروری نہیں قرار دی ہیں پھر ان کو ضروری بنا لیتے ہیں، پھر وہ آگے چل کے عقیدہ بن جاتا ہے، اور پھر اس کو نکالنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وما یتبعو اکثرهم الا ظنا، اور ان میں اکثر تو نہیں چلتے مگر گمان پر۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کا کچھ کام نہیں دیتا۔ حق حق ہے، گمان گمان ہے، گمان خواب ہے، حق حقیقت ہے۔
جو اللہ نے اتارا رب نے بیان کیا. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ ان کے کاموں کو، مشرکین کے کاموں، کفار مکہ ان کے کاموں کو اللہ جانتا ہے کہ کہاں تک وہ صحیح ہے، اور اللہ ان کے دلوں سے واقف ہے. وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے بنا لے بے اللہ کے اتارے. یہاں کفار عرب قرآن مجید کے متعلق کہتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے بنا لی ہے، اور حضور نے اپنے کلام کو رب کی طرف منسوب کر دیا. معاذ اللہ. کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو اتارا. اس کے لیے ان کی تردید میں آیت کریمہ اتری. اور اس قرآن کی شان نہیں ہے کہ کوئی اپنی طرف سے بنا لے. اس کی شان کیا ہے کہ بے اللہ کے اتارے، اللہ نے نہ اتارا ہو اور کوئی اپنے سے گڑھ کر بنا لے. یہ قرآن کی شان نہیں ہے. قرآن کی شان تو یہ ہے لیکن تصدیق الذی بین یدیہ، اگلی کتابوں کی تصدیق ہے. تورات، انجیل، زبور، اگلے انبیاء کرام پہ جو صحیفے اترے، چھوٹی موٹی کتابیں اتری، ان سب کا یہ خلاصہ اور تصدیق ہے کہ ان ساری کتابوں میں تھا کہ قرآن آنے والا ہے، قرآن آنے والا ہے. ان سب نے قرآن کی خبر دی اور قرآن نے ان سب کی خبر دی. بتاؤ کس نے بتایا جناب عیسیٰ کا واقعہ، نوح کے واقعات کس نے بتائے؟ سورہ کہف بیان فرما کے اصحاب کہف کے تعلق سے کتنے خبر دی؟ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ بن مریم تک انبیاء کے احوال بتائے گئے، ان کے زمانے، ان کے حالات، ان نبیوں کے واقعات بتائے. کس نے بتائے؟ یہ قرآن نے بتایا. تصدیق الذی بین یدیہ، اگلی کتابوں کی تصدیق ہے کہ اس کتاب میں قرآن کے آمد کی خبر تھی، اور ان کتابوں میں جو تھا قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، ان کی خبر دے رہا ہے. وتفصیل الکتاب، اور کیا ہے اس میں لوح میں جو کچھ لکھا ہے اس کی تفصیل ہے. لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے وہاں سے اتارا گیا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتارا، نازل کیا، اس کی تفصیل اللہ نے اس میں اتاری ہے. اور لوح محفوظ میں سب چیزیں ہیں تو اللہ نے سب چیزیں اس میں اتار ڈالی، اور یہ قرآن محبوب کے قلب پہ اتارا. گویا پتا چلا کہ اللہ نے سب تفصیل محبوب کو بھی بتا ڈالا. لوح محفوظ میں جو ہے اس کی تفصیل ہے، اور ہر تفصیل اللہ فرماتے ہیں وما من یابس ورطب الا فی الکتاب المبین. کوئی خشک و تر ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہ بیان فرمایا. ہر چیز کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، تفصیل بیان فرما دی. اب جس کا مبلغ علم جتنا ہے وہ قرآن سے فائدہ لیتا ہے. اور یہ کتاب لوح محفوظ کی تفصیل ہے، جو لوح محفوظ میں لکھا ہے اس کی تفصیل ہے، اور اللہ نے محبوب کے قلب پہ اتاری، حضور کے سینے پہ اترا، نازل فرمایا. اور اس لیے اسرار و رموز اللہ تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ میں ودیت فرما دیے. جب پتا چلا کہ قیامت تک کی خبر کتاب قرآن میں ہے، اور یہ قرآن رب نے محبوب کو سکھایا، پتا چلا قلب مصطفیٰ میں بھی قیامت تک کی خبر. الرحمن علم القرآن، رحمان نے محبوب کو قرآن سکھا ڈالا. تو محبوب کے پاس بھی اس کی تفصیل آ گئی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان پہ کتاب اتری تبیانا لکل شیء، جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے. ان پہ کتاب اتری تبیانا لکل شیء، جس میں خبر ما عبر و ما غبر کی ہے، جو گزر چکا، جو ہونے والا ہے، جو ہو رہا ہے، سب خبر اس کتاب میں ہے. اور یہ کتاب محبوب پہ اتاری. ان پہ کتاب اتری تبیانا لکل شیء، جس میں خبر ما عبر و ما غبر کی ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کچھ شک نہیں، پروردگار عالم کی طرف سے ہے.
رب کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کی فصاحت دیکھو، اس کی بلاغت دیکھو، اس کے الفاظ کے معنی دیکھو، اسرار و رموز دیکھو، اس کی باریکیاں دیکھو۔ تم تو اہل عرب ہو، عربی بولتے ہو، بتاؤ لے آؤ اس کی مثل۔ اللہ آگے اسی کا ذکر رب تعالیٰ فرما رہا ہے، فرماتا ہے ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے بنا لیا ہے؟ بنا لیا ہے یہ کہتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بنا لیا ہے۔ قل فاتوا بسورۃ من مثلی، تو فرماؤ محبوب اس جیسی ایک سورت لے آؤ، اس جیسی جس میں فصاحت ہو، بلاغت ہو، معنی ہو، مفاہیم ہو، اسرار ہو، اور گزشتہ غیب کی خبریں ہوں جو انبیاء کرام کے واقعات گزرے، آنے والے حالات سے پردہ اٹھ گیا ہو، کیا ہونے والا ہے سب خبریں دی ہیں۔ آؤ اس طرح ایک صورت لے کے آؤ، فاتوا بسورۃ من مثلی وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اللہ کو چھوڑ کے جو مل سکے سب کو بلا لو، رب کو چھوڑ کر جو مل سکے سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب خبریں رکھی۔ سنیے، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ اسے جھٹلایا جس کے علم پہ قابو نہ پایا۔ قرآن کے علم پہ ان کا قابو نہیں تھا، اللہ نے سب چیزیں اس میں ودیت فرمائی، نازل فرمائی، اور اس کا علم اللہ نے محبوب کو عطا فرمائے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ قرآن کے سارے اسرار میں نے جان لی۔ اسے جھٹلایا جس کے علم پہ قابو نہ پائے، مکمل سمجھ ہی نہ پائے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی انہوں نے اس کا انجام نہیں دیکھا، ابھی انہوں نے اس کا انجام نہیں دیکھا۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایسے ہی ان سے اگلوں نے بھی جھٹلایا تھا، تورات کو جھٹلایا، انجیل کو جھٹلایا، اگلی اللہ تعالیٰ نے کتابیں انبیاء کرام رسولان اعظام پہ جو صحیفے و کتابیں اتاری اس کو جھٹلایا۔ تو کیا ہوا؟ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو محبوب کہو انہیں کہ ذرا دیکھ لو ظالموں کا انجام کیسا ہو۔ اور وہیں تم میں ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم، معرفت و اسرار نازل فرمائے۔ تم کہتے ہو کہ یہ انسان کی بنی ہوئی کتاب ہے، انسان نے اپنے سے گھر کے بنایا، اس کی مثل بنا کے لے آؤ۔ اکیلے نہیں، تمام جہاں کے کفار اہل زبان سب کو بلا لو، اہل زبان ہیں، رب کو چھوڑ کے سب کو بلا لو اپنی مدد کے لیے، اور لکھنے کے لیے بیٹھ جاؤ اور قرآن کی آیت کی طرح لکھ لاؤ، اس کے مثل فصیح و بلیغ علوم غیبیہ پہ مشتمل ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لاؤ اگر اپنے خیال میں دعوے میں سچے ہو۔ مگر وجہ کیا ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انکار کی وجہ دو ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے ایسے قرآن کا انکار کیا جس کے علوم کا یہ احاطہ نہ کر سکے، ان کے علم سے صحیح طرح سے آشنائی نہ ہوئے، اور نہ انسان قرآن کے کما حق علوم کا احاطہ کر سکتا ہے۔ کوئی ہے جو کہہ سکتا ہے کہ اول سے آخر تک قرآن کے سارے علوم مجھے مل گئے؟ احاطے سے باہر ہے، سمجھا ہی نہیں قرآن کو کما حق ہو۔ دوسرا یہ کہ ابھی تک قرآن مجید کی جو غیبی خبریں ہیں ان پہ ظاہر نہ ہوئی، تھوڑا صبر کریں پھر دیکھیں کہ قرآن نے جو خبریں دی ہیں وہ خبریں کس طرح صحیح ہوتی ہیں۔ قرآن نے کئی ایک خبریں دی، حالات، آگے آنے والے واقعات، اور ان واقعات وہ کس طرح رونما ہوں گے، ان سب کا قرآن نے مفصل بیان کیا۔ قیامت کی نشانیاں اور جو گزر چکے انبیاء کرام کے واقعات، دیکھیے فارس فتح، روم غالب ہوگا فارس پر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فتح مکہ عطا فرمائے گا،
آپ کا دین پھیلے گا اور لوگ ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہوں گے. اذا رأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اور بے شمار قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے اور بے شمار غیبی خبریں قرآن میں دی. انہیں کہو تھوڑا صبر کر لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا قرآن نے جو بتایا وہ صحیح ہے. اس لیے یہ مت کہو بلکہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے. پہلے تو قرآن مجید نے کفار سے 6 موقعوں پہ 6 مطالبے کیے. جب یہ لوگ کہنے لگے کہ یہ قرآن اپنی طرف سے یا انسان گھڑ کے لاتا ہے, رب کی طرف سے 6 موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے 6 مطالبے کیے. اللہ فرماتا ہے لَإِنْ اجْتَمَعَ الْإِنسَانُ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اگر سارے انس اور جن جمع ہو کر بیٹھ جائیں اور اس بات کا ارادہ کر لے, مکمل عہد کر لے کہ اس قرآن کی مثل لے کے ہی آئیں گے, سارے جن اور انس بیٹھ جائیں, اللہ فرماتا ہے اس قرآن کے برابر نہیں لا سکتے. دیکھیے پہلے 10 صورتیں بنانے کا مطالبہ کیا. فاتو بھی عشر صورتیں مثلہ مفتریات. اس قرآن کی 10 صورتوں کی برابر لے کے آؤ, نہ لا سکے. ایک جگہ بتایا ایک چھوٹی یا بڑی صورت بنا کے لے آؤ. فاتو بھی صورت مثلی ودو شہداکم من دون اللہ. ایک جگہ فرمایا ایک بات بنا کے لے آؤ. صورت جانے دو, آیت جانے دو, قرآن کی طرح ایک بات, جن باتوں کا قرآن نے ذکر کیا ہے اس کی طرح ایک بات لے کے آؤ. فاتو بحدیث مثل, ایک بات لے کے آؤ. اور قرآن پہلے کہا گیا لے کے آؤ, پھر کہا گیا 10 صورتیں لے کے آؤ, پھر کہا گیا ایک صورت لے کے آؤ, پھر کہا گیا ایک آیت لے کے آؤ. نہیں لا سکے چلو پھر کہا گیا کوئی ایک بات ہی لے کے آؤ. مگر عجیزو, سب کے سب اس سے عاجز ہو گئے. اور کچھ لوگ آگے بڑھے بھی کہ چلو دیکھتے ہیں, تو ایسا بنایا قرآن کی آیت کی صرف شبدوں کا جو ہے وہ شبدوں کی جو ہے بھرمار تھی, حقیقت سے اس کو کوئی تعلق نہیں تھا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اس کے مثل بنایا الفیل ملفیل. اور بہت ساری چیزیں اس طرح کرتے دیکھا, لو بنا دیا. جب انا اعطیناک الکوثر اتری, کعبے کے دروازے پہ لٹکا دیا. اب سب اہل زبان ہے, اتنی فصیح و عربی فصیح و بلیغ زبان بولتے ہیں کہ عرب کا چھوٹا سا بچہ بھی کوئی واقعہ دیکھتا تھا تو فوراً اشعار بول دیتا تھا. اتنا سب کچھ, مگر سورہ کوثر اتری, کعبے کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر سچے ہو تو اس کی طرح بنا کے لے آؤ پھر دعویٰ کرنا. سب اپنے طور پر لگ گئے, مگر کچھ سوجھ ہی نہیں رہا, کچھ سوجھ ہی نہیں رہا تھا. چیلنج دیا گیا تھا, بنا کے لاؤ. انا اعطیناک الکوثر, اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. فصلی لربک وانحر, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے, اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے. ان شانئک هو الابتر, بے شک جو آپ کا گستاخ ہے وہی نسل بریدہ ہے. اس نے کہا تھا معاذ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو حضور کی نسل ختم ہو گئی. شہزادی حضور کے وصال فرما گئے بچپن ہی میں, شہزادی ہے, سلسلہ تو بیٹوں سے چلتا ہے. تو کہا محمد کی نسل تو معاذ اللہ ختم ہو گئی, اب آگے نہیں بڑھے. رب نے کیسا انتظام فرمایا, دنیا میں لوگوں کی نسلیں ان کے بیٹوں سے چلاتے ہیں, محبوب تمہاری نسل تمہاری بیٹی سے چلائے. اور اتنے پھیلا دیے اللہ تعالیٰ نے, انا اعطیناک الکوثر, یہی ہے محبوب, ہم نے تمہاری اولاد میں بھی اتنی کثرت عطا فرمائی کہ دنیا کے جس کونے میں چلے جاؤ محبوب کے نسلی لوگ مل جائیں, محبوب کے خاندان والے مل جائیں گے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اس طرح
انہیں آیتیں اترتی تھی انہیں بتایا جاتا تھا، مگر وہ عاجز ہو گئے اور بتا دیا گیا کہ یہ تمہاری ہٹ درمی ہے، تمہیں یہ پتا نہیں چلتا کہ قرآن سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری اور ان انبیاء کرام پہ صحیفے اور کتابیں اتری تو ان کے قوم نے انکار کیا تھا۔ حال کیا ہوا؟ کذالک کذب الذین من قبلہم، یوں ہی ان سے اگلوں نے بھی جھٹلایا تھا، مگر پھر ان انبیاء کرام کے ان امت میں سے جنہوں نے ان کی کتابیں، ان کی دعوت، ان کے معجزات کو جھٹلایا، ہوا کیا؟ فانظروا کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو ان جھٹلانے والے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا، تباہ کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کا مذاق کیا۔ اب یہ کفار مکہ میں کچھ لوگ تھے ایمان بھی لے آئے جن کی قسمت میں ایمان تھا، کچھ لوگ حضور کو حق جانتے تھے مگر ہٹ دھرمی تھی، کچھ سرداری کا خوف تھا، اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ سب دیکھتے مگر ایمان نہیں لائے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں کوئی اس پر ایمان لاتا ہے اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا، جن کے دل میں تھا ایمان لے آئے۔ وَرَبُّكَ عَالَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور محبوب تمہارا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے، فاسدوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر وہ تمہیں جھٹلائیں اور اس قرآن کی دعوت پہ لبیک نہیں کہتے یا قرآن کے تعلق سے کہتا ہے کہ یہ کسی انسان کی بنی ہوئی ہے، آپ کو محبوب آپ کی دعوت کو، آپ کی تبلیغ کو جھٹلاتے ہیں، تو محبوب انہیں کہہ دیں لِعَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرے لیے میری کرنی، تمہارے لیے تمہاری کرنی، میں تو نبوت کی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوں، میرے رب نے جو مجھ پہ کتاب اتاری اور جو حکم اتارا ہے میں اس رب کے حکم کا پابند اور اس کے دین کی تبلیغ کرتا ہوں، اور میرے لیے اللہ نے بہتریاں رکھی ہیں، البتہ تم دیکھو گے کہ تمہارے جو کرتوت ہیں اس کی سزا کیسی ہوتی ہے۔ لِعَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرے لیے میری کرنی، تمہارے لیے تمہاری کرنی ہے۔ انتم بریء مما اعمل وانا بریء مما تعملون، اور تمہارے لیے تمہاری کرنی، تمہیں میرے کام سے کوئی علاقہ نہیں، میرا کام الگ ہے اور مجھے تمہارے کام سے کوئی تعلق نہیں، میں ایک الگ، میں جو اللہ کی طرف سے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں اور اللہ نے مجھے سچا پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا، میرا ایک مقام الگ ہے، اور تم کفر و شرک میں پڑے ہو، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور میرے عمل کا تم سے کوئی تعلق نہیں، مجھے اللہ نے حق کے ساتھ بھیجا اور تم سب کی طرف بھیجا ہے، میں تو اپنی ذمہ داری پوری کر، ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، محبوب جو بتاتے ہیں وہ سن بھی رہے ہیں، ان میں کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے؟ کان لگاتے ہیں، کان میں سننے کی طاقت ہے مگر دل بہرے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ انہیں عقل نہ ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں کوئی وہ ہے جو محبوب تمہاری طرف تکتا ہے۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، تو کیا تم اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اگرچہ وہ نہ سوجیں؟ یعنی وہ بدنصیب جن کے مقدر میں یہ ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے مرتے دم تک، لوہے محفوظ پر یا حکم الہی میں کافر ہیں، ایمان جن کے مقدر میں ایمان ہی نہیں، مرتے دم تک کافر رہیں گے۔ محبوب وہ آپ کا کلام بڑے غور سے سنتے ہیں، آپ جو بیان کرتے ہیں وہ بڑے غور سے سنتے ہیں، آپ کی طرف کان بھی لگاتے ہیں اور سنتے ہیں کہ کیا تلاوت ہو رہا ہے، کیا بیان محبوب کر رہے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ دل کے بہرے ہیں، کان میں آواز جاتی ہے دل میں نہیں جاتی ہے، دل میں، دل کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے بھائی، کان سلامت ہے مگر دل بہرے ہیں، تو کیا اے محبوب آپ ان بہروں کو اپنا فرمان سنا سکتے ہو؟ آواز تو جا رہی ہے مگر اصل جہاں جانی چاہیے وہ دل ہی بہرا ہے، تو وہاں ایمان کا تعلق، ماننے کا تعلق تو دل سے ہے مگر وہیں دروازہ بند ہے،
جو بہرے ہونے کے ساتھ ساتھ لا یعقلون، بے عقل بھی ہیں، دیوانے بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دل کا بہرا ہے، دوسرا یہ کہ دل کا پاگل ہے۔ دل کا بہرا اور دل کا پاگل، تو اب ظاہر بات ہے کہ سب دروازے بند ہیں، تو جس کی وجہ سے ان تک آواز پہنچنے کی کوئی راہ ہے نہیں۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو نہایت غور سے آپ کو محبوب تکتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ اوپر والی آنکھ تو سلامت ہے، دل کی آنکھ اندھی ہے۔ دل کی آنکھ تو پھر دیکھنے سے کچھ مطلب ہے نہیں، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں آپ کی عظمت، آپ کی الفت، آپ کا مقام قائم نہیں رہ سکتا۔ تو اے محبوب، ایسے طریقے کے بھٹکے ہوئے لوگ، ایسی طریقے کی بھٹکی ہوئی جماعت کو آپ ہدایت کر سکتے ہیں جو اندھے ہونے کے ساتھ ساتھ بصیرت سے بھی محروم ہے، یعنی بصیرت سے خالی ہے، دل کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، تو کیسے دیکھیں گے؟ ان کا آپ کی خدمت میں آنا، آپ کی مجلس میں بیٹھنا اور آپ کی باتیں دھیان سے سننا، یہ سب بیکار ہے، اس لیے کہ جو دروازہ مین ہے وہ بند ہے۔ بھائی نظر بھی وہ چاہیے نا بھائی۔ ابو جہل جو تھا وہ حضور کو اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اور ابو بکر جو ہیں وہ دل کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھنے کا فرق ہے بھائی، نظر بدل گئی تو نظارہ بدل گئے۔ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، اور انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ ابو بکر نے بھی دیکھا، ابو جہل نے بھی دیکھا۔ وہ ہے نا ایک بات مشہور ہے، ایک دن ابو جہل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور معاذ اللہ کہتا ہے کہ آپ کی طرح بد صورت میں نے دیکھا ہی نہیں، معاذ اللہ۔ حضور فرماتے ہیں سچ کہا۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی تو ابو بکر صدیق آئے، کہا یا رسول اللہ آپ سے حسین میں نے نہیں دیکھا۔ کہا حضور فرماتے ہیں سچ کہا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ دونوں پہ سچ، یہ کیسے؟ وہ جو آیا ابو جہل، اس نے آپ کو کہا کہ آپ کے جیسا بدصورت اس نے نہیں دیکھا، معاذ اللہ۔ آپ نے کہا سچ۔ ابو بکر کہتے ہیں آپ کے جیسا حسین نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا سچ۔ آقا کہتے ہیں سنو ابو بکر، میں رب کی ذات کا آئینہ ہوں، میں اللہ کی ذات کا آئینہ ہوں، لوگ میرے اندر اپنی حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ ابو جہل نے اپنی حقیقت دیکھی، ابو بکر نے اپنا مقام دیکھا۔ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، محبوب کو نہ مان کر، قرآن کو جھٹلا کر، آیات قرآن کو جھٹلا کر، محبوب کے معجزات کو جھٹلا کر، قرآن اور صاحب قرآن سے دور ہو رہے ہیں، گویا کفر میں پڑ رہے ہیں۔ اور جو کفر میں پڑے تو کیا مطلب؟ وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے کہ یہاں کفر پہ مرے گا، دائمی عذاب کا مستحق ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ تو یہ لوگ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے ہیں، اپنے اللہ ان پہ ظلم، اللہ نے تو محبوب کو اپنی ذات کی دلیل بنا کر بھیجا، انہی کے لیے بھیجا ہے، آئیں اور قبول کر لیں ایمان۔ کیا نہیں دیکھتے سلمان فارسی کہاں سے آ رہے ہیں؟ نہیں دیکھا بلال بن رباح کہاں سے آ رہے ہیں؟ حضرت خبیب کے دیکھو، حضرت حذیفہ بن یمان کو دیکھو، دیکھو یہ آ رہے ہیں اور ایمان قبول کر رہے ہیں، تو اللہ مقام و منصب دے رہا ہے۔ اللہ تو انہی کے لیے محبوب کو بھیجا ہے کہ آئیں اور محبوب کی بارگاہ میں ایمان قبول کریں اور جنت کا اور دائمی نجات کا پروانہ لے لیں۔ یوم یحشرہم کأن لم یبلغوا الا ساعۃ من النہار، ابھی بھلے جو بھی ہے کر لیں، مگر آخر میں رب کی طرف جانا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر ہوگا، اللہ فرماتے ہیں اور جس دن انہیں اٹھائے گا، یعنی رب جس دن انہیں اٹھائے گا، کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، تو گویا دنیا میں نہ رہے مگر اس دن کی ایک گھڑی۔ جب حشر میں جائیں گے اور وہاں سب دیکھیں گے حالات، تو انہیں افسوس ہوگا کہ ارے دنیا میں تو ایسا لگا ایک گھڑی گئے تھے اور پھر ادھر ہی آ گئے۔
حشر کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کیا ہے بھائی؟ اللہ کے مقابلے میں ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، تمہارا دنیا کا 1000 سال رب کے نزدیک ایک دن ہے۔ تو جو 80-90 سال جی کے گیا ہے تو جا کے دیکھے گا وہاں کے حالات تو افسوس کرے گا، ارے یہ تو دھکا تھا، گیا ہوا گیا، اور اس میں کفر بھی کر لیا، نفاق بھی آیا، منافقت بھی آئی، اللہ کے دین کو کا انکار بھی کیا، محبوب سامنے تھے مگر ایمان نہ لایا، اب افسوس کرے گا، مگر وقت چلا گیا ہے، اگر اس وقت لاتا ایمان تو قابل قبول ہوتا۔ اب کیا فائدہ؟ وقت پر کافی ہے، ایک قطرہ آب خوش انگام کا، جل گیا کھیت پھر برسا می تو کس کام کا، پھر کیا؟ مگر یہ کفار مشرکین کا حال ہوگا یوم یحشرہم، اور جس دن انہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، گویا دنیا میں نہ رہے تھے مگر اس دن کی ایک گھڑی، ایک دن بھی نہیں، ان کو لگے گا کہ دن کی ایک گھڑی گئے اور آ گئے، ایک گھڑی، یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، سب سامنے ہوں گے ان کی دنیا کے مددگار، اور دنیا میں جن کو لے کر محبوب کا، قرآن کا، صاحب قرآن کا مذاق اڑاتے، تکذیب کرتے، جھٹلاتے تھے، ایک دوسرے سے چھپیں گے، دنیا میں تو بڑی ڈینگیں مارتے تھے، اب جب دیکھیں گے عذاب، اب ایک دوسرے کو پہچانیں گے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما کانوا مہتدین، سنو پورے گھاٹے میں ہیں، یہی خسارہ ہے، خسارہ یہی ہے، قد خسر الذین کذبوا، پورے گھاٹے میں ہیں وہ جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا، اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، حشر کا انکار کیا، محبوب کا انکار کیا، جو محبوب بتا رہے تھے کہ رب سے ملنا ہے، اب جب حشر میں ہے اب کیا ہوگا؟ اب تو واپس بھیجا نہیں جائے گا کہ جاؤ پھر سے ایمان لے کے واپس آؤ۔ سب سے بڑی ندامت اس دن کی ہے، اللہ فرماتے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، پورے گھاٹے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا، سب سے بڑا خسارہ یہ ہے۔ اور دنیا میں سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ قد افلح من تزکا کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ بندہ رب کے پاس چلا جائے، سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی فائز المرامی یہی ہے، ایمان کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جائے، اور سب سے بڑا گھاٹا یہ ہے اللہ کے ملنے سے انکار کیا، لقاء اللہ کا منکر رہا، اب جب حشر میں آیا ہے خسارہ ہی خسارہ ہے، اب کوئی کام تو آنے والا نہیں ہے، وما کانوا مہتدین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہدایت پر نہ تھے۔ اب جب سب چیزیں سامنے دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کفے افسوس ملتے رہیں گے، سوائے ندامت کے، سوائے افسوس کے، اور دائمی عذاب کے اور کچھ ملنے والا نہیں ہے، یہی ان کا حال ہوگا۔ اور پھر اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن جب حشر میں چاروں طرف سے عذاب دیکھیں گے، اللہ فرماتا ہے اگر زمین اور زمین کی ساری بادشاہت ان کے قبضے میں ہو جائے اور انہیں کہا جائے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی حشر عذاب سے چھٹکارا مل جائے، تو ساری زمین کی بادشاہت تھوڑی دیر کے لیے عذاب سے چھٹکارے کے لیے دے دیں گے کہ یہ لے لو مگر تھوڑی دیر راحت مل جائے، اور یہی ہے لا یقبلون، مگر یہ کہ اللہ اس وقت قبول کرے گا نہیں۔ یہی ٹاپک انشاءاللہ تعالی اگلی آیت کریمہ میں جاری رہے گا۔ الفاتحہ۔